اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کے 30ویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ العلق تک تمام کر لیا تھا۔ آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ القدر کی پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورۃ القدر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا یقیناً ہم نے انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں، شب قدر میں۔ توجہ فرمائیے، یہ انا یقیناً ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، یہ تاکید ہے کہ اس چیز کو کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے نازل کرنے والی ذات یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اب اس آیت میں قرآن مجید کا نام نہیں آیا، فرمایا انزلناہ، ہو یعنی اسے یا اسے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن کریم مراد ہے۔ کس رات میں نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں نازل کیا۔ لیلہ یعنی رات، قدر یعنی مقدار، اندازہ۔ قدر کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اس قدر کے لفظ سے چند الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ مثلا مقدار، ہم کہتے ہیں کہ اتنی مقدار میں یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تقدیر، جس کے لیے ہم قسمت یا نصیب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں مقدر۔ مقدر یعنی جو تقدیر میں لکھ دیا گیا، جو اللہ نے اندازہ مقدار معین کر دی ہمارے لیے۔ مثال کے طور پر رزق کی، البتہ یاد رکھیے صرف رزق میں محدود نہیں ہے تقدیر یا مقدر یا مقدار۔ ہماری آزمائشوں کی مقدار کیا ہوگی؟ مقدار سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے؟ شدت کتنی زیادہ ہوگی، مدت کتنی زیادہ یا کم ہوگی، تکرار ہماری مصیبتوں کی، بیماریوں کی، آزمائشوں کی، خوشیوں کی یا غموں کی، آسانیوں کی یا مشکلات کی، ان تمام چیزوں کی مقدار کو معین کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تقدیر بناتا ہے، اور جسے وہ تقدیر بنا دیتا ہے، تقدیر واضح قدر سے ہے، یعنی تقدیر یعنی قدر یعنی اندازہ معین کر دینا
فلان شخص کی زندگی میں فلان چیز اتنے عرصے کے لیے ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی یا اتنی کم ہوگی یا اتنی شدت کے ساتھ ہوگی یا بار بار ہوگی یا ایک بار ہوگی، یہ تمام معانی اس لفظ میں شامل ہے۔ شب قدر، یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں فلان شخص نے میری قدر نہیں کی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جتنی مقدار میں میری شخصیت کا احترام کرنا چاہیے تھا اتنی مقدار میں اس قدر میرا احترام نہیں کیا۔ آپ تو توجہ فرما رہے ہیں کہ قدر، مقدار، تقدیر، مقدر، ان سب میں وہی قدر، مقدار، اندازے کا معنی منحوس ہے، اور لفظ کی شکل بدلنے سے تھوڑا بہت وہی جو بنیادی معنی ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، اصل معنی کی جو روح ہے وہ تمام شکلوں کے اندر موجود رہتی ہے۔ بس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، قدر کی رات میں۔ اب خود یہ لفظ قدر ہمیں بتا گیا کہ یہ ایسی رات ہے جس میں گویا کہ تقدیریں، اندازے، مقداریں مختلف چیزوں کی معین ہوتی ہیں، جیسا کہ خود اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیات میں بتا دیا جائے گا۔ اب شب قدر کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے اور سننے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ شب قدر کو سن کے گزر نہ جانا، اسے ایک عام سی رات سمجھ کے نظر انداز نہ کر دینا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آیت نمبر 2، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ جملہ کب، یہ انداز کب اختیار کیا جاتا ہے؟ جب بولنے والا سننے والے کو کسی چیز کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ سننے والا ایسے ہی سن کے آگے نہ گزر جائے بلکہ رکے اور اس کو اہم سمجھے اور اس کی طرف پوری توجہ کرے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا شب قدر کیا ہے؟ اب آپ توجہ فرمائیں، جس شے کے بارے میں اللہ اس کی عظمت کا اعلان کرے کہ آپ کو کس نے بتایا شب قدر کیا چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے آگے عظمتیں ہیں اس شب قدر کی۔ اور پھر خداوند عالم ایک انداز سے اس کی عظمت، اس رات کی عظمت کو بیان فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال، 83 ایئرز کا عرصہ بنتا ہے، کہ جو ایک عمر ہے۔ بہت سارے انسان تو اس عمر کو پہنچتے ہی نہیں ہیں، پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے رہا ہے، اور جو روایات سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے یا مثلا تلاوت کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام انجام دیتا ہے، وہ ایک طرف، اور 83 سال، ایسے سال جن میں شب قدر نہ ہو، 83 سال، 1000 سال وہ کام کرتا رہے، شب قدر والا کام بہتر ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا انداز ہوگا اس شب کی اہمیت اور عظمت کی طرف توجہ کروانے کا۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی عرض کر دیں کہ شب قدر کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے۔ شب قدر ہے تو ایک ہی رات، لیکن یہ کون سی رات ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کہ اس نے ایسا کر دیا، معین نہیں ہے یہ رات کون سی ہے۔ اگر ہم سورہ
دخان کے ابتدا کو دیکھیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ، یہی لفظ ہیں جو سورۃ القدر کے شروع میں آئے ہیں، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو۔ یہاں پر کیا ہے؟ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ سورہ دخان میں کیا الفاظ ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ایک ایسی رات میں جو مبارک ہے۔ مبارک ہے یعنی بابرکت ہے، برکتوں والی رات۔ اب سورۃ البقرہ میں ہم جہاں پر روزوں کے وجوب کی آیت آتی ہے اور اس کے بعد ایک آیت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر رمضان، شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، ایک ماہ رمضان ہے وہ مہینہ کہ جس میں انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو شب قدر میں قرآن کا نزول اور ایک ماہ مبارک رمضان میں قرآن کا نزول۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ مکمل قرآن مجید اپنی ان تفصیلات، ان آیات، ان صورتوں کے ساتھ 23 سال میں نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 23 سالوں میں قرآن مجید تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے شب قدر میں نازل کیا؟ اس سے کیا مراد ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ تو اس کے بارے میں جو مختلف ابحاث موجود ہیں مختلف روایات کی روشنی میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے 2 نزول ہیں، ایک تو یہی کہ جو 23 سال میں مکمل ہوا، اور دوسرا نزول وہ اسے کہتے ہیں نزول دفعی، یعنی ایک ہی دفعہ قرآن کا نازل ہونا۔ اب مراد یا تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے نچلے آسمان پر نازل ہوا اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ تدریجاً 23 سال کے دوران قلب رسول اللہ پر نازل ہوتا رہا، یا یہ کہ اجمالی طور پر قرآن مجید دفعتاً یعنی ایک ہی مرتبہ میں اجمالی طور پر رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک و اطہر پر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ آیات بتا رہی ہیں کہ کسی خاص قرآن کے نزول کی طرف اشارہ ہے ان آیات میں۔ شب قدر میں نازل کیا گیا، اور جیسے ہماری مکتب اہل بیت کی روایات میں موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی اہمیت اس لیے، عظمت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر روزے ہیں، اس کی عظمت اس لیے ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں جائے جس کو اس سے نسبت پیدا ہو جائے، وہ اگر مہینہ ہو تو مہینہ عظیم ہو جاتا ہے، اگر رات ہو تو رات عظمت والی رات ہو جاتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دی جاتی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 4، اور کیا امور پیش آتے ہیں عظیم امور اس شب میں؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، نازل ہوتے ہیں ملائکہ یعنی فرشتے، اللہ کے فرشتے، والروح اور روح۔ روح سے قرآن مجید میں مراد
یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو وحی لانے پر مأمور تھے، یا دیگر فرشتے جو وحی لانے پر مأمور ہیں ان کے سردار ہیں، یا یہ کہ روح کوئی اور اللہ کی عظیم مخلوق ہے۔ تو یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس شب میں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی اجازت سے۔ کیا لے کر نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، تمام امر کے ساتھ، ہر قسم کے احکام کے ساتھ۔ اب اگر آپ قدر کے اور تقدیر کے اور مقدار کے معنی کو ذہن میں دوبارہ لائیں، متوجہ ہوں، تو ہم اس آیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں آسمانوں پر جو امور اللہ کی طرف سے طے کر دیے جاتے ہیں، جو احکام صادر کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ اگلے سال کے لیے، اگلی شب قدر تک کے لیے، ان امور کو لے کر آسمانوں سے ان کے اجرا کے لیے، ان کو بجا لانے کے لیے فرشتے اور روح زمین پر نازل ہوتے، نیچے اترتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے، من کل امر ہر امر کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ۔ اور اس میں ایک اور نقطے کا ہم اضافہ کر دیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ خود اس شب میں قرآن کا نزول سرنوشت ساز، انسانیت کی تاریخ کے عظیم ترین انقلاب جس کا نام اسلام ہے، اس کے آغاز کی بنیاد، اس کا نصاب، اس کا سلیبس، یعنی قرآن کریم بھی اسی شب قدر میں اللہ کے امر سے نازل ہوا کہ کوئی بھی کام اللہ کے امر کے سوا نہیں ہو سکتا۔ بس باقی کہ امور بھی اس رات میں احکام لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور خود قرآن کریم کہ جو اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے انسان کے لیے، جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اس کے دیے ہوئے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اور اپنی زندگی کا رخ قرآن کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق معین کرنا، اپنی زندگی کا پلان، اپنی زندگی کی ڈائریکشن قرآن سے لے کر بنانا، یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور آخری آیت میں اس رات کی مزید تعریف کی جا رہی ہے، سلام، سلامتی ہے، سلامتی کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی یہی شب قدر، جیسے کہ واضح ہو جائے گا۔ سلام ہی اشارہ ہے اس رات کی طرف، یعنی شب قدر کی طرف۔ سلامتی ہے یہ رات، کب تک؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کے طلوع کا وقت ہو جائے۔ مطلع وقت طلوع کو کہتے ہیں۔ طلوع کرنا یعنی نکل کر باہر آ جانا۔ کس چیز کی طلوع؟ یہاں سے مراد طلوع آفتاب نہیں ہے۔ شب قدر کی انتہا کب تک ہے؟ طلوع فجر کے وقت تک، یعنی اس وقت تک کہ جب نماز فجر کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ شب تمام ہو جاتی ہے۔ سورۃ القدر ہم نے تمام کر لی۔ سورۃ القدر کے بعد سورۃ البینہ، پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ سورۃ البینہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بنام خدائے رحمان رحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، بڑی ہی خصوصی توجہ کے ساتھ اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کے الفاظ میں، قرآن کی تعبیرات میں، جملوں کی ترکیب میں، الفاظ کے چناؤ میں، جب یہ چناؤ کرنے والا اللہ ہو تو پھر اس سے آگے کیا تعریف کی جائے؟ نہ اس سے بڑا کوئی عالم، نہ اس سے بڑا کوئی بیان کرنے والا، نہ اس سے بڑا کوئی قدرت رکھنے والا اپنی بات کو سمجھانے کی۔ کیا فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، یہاں پر کفر کا معنی بڑی اچھی طرح سے ان الفاظ میں، اس جملے میں تدبر، غور و فکر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، مشرکین کافر نہیں ہیں۔ یہاں پر حقیقی معنی کفر واضح ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ شخص کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے، اس تک پہنچ جائے، اس کے سامنے واضح ہو جائے، اور وہ پھر کسی بھی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کر دے، چاہے سمجھ میں آ جائے اور نہ مانے، اور چاہے یہ کہ بجائے سمجھنے کے سنے ہی نہ، ہٹ دھرمی کرے، کسی پروپیگنڈے کی زد میں آگے کہے میں نے نہیں سننا، مجھے تمہارا پتہ چل گیا تم جھوٹ بولتے ہو، خبردار میرے سے بات ہی نہیں کرنی۔ دو باتیں، ایک یہ کہ انسان اگلے کو موقع ہی نہ دے کہ اپنی بات تو کر، یہ بھی کفر ہے، اور بڑا جاہلانہ اور جانور قسم کا کفر ہے، اس لیے کہ جانور میں عقل نہیں ہوتی، انسان میں تو عقل ہوتی ہے۔ تو جب تیرے پاس عقل ہے تو اگلے کو بات تو کرنے دے، اس کی بات تو غور سے سن، اپنی عقل سے اس کو سمجھ۔ تو جو یہ موقع نہ دے اور کہے نہیں نہیں میں نے سننا ہی نہیں ہے، یہ بھی اگرچہ یہ جان بوجھ کے انکار نہیں کر رہا، جان بوجھ کے انکار نہیں کر رہا، یعنی بات سن کر سمجھ کر ماننے سے انکار نہیں کر رہا، لیکن
یہ کہہ رہا ہے میں نے سننی نہیں ہے، میں نے سمجھنی نہیں ہے، یہ بھی کافر ہے۔ ضدی اور ہٹ دھرم کافر ہے۔ ایک یہ مزاج ہے جسے کفر کہا گیا، اور ایک وہ مزاج ہے کہ جو بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اپنے مفادات، اپنی سابقہ عادتوں، اپنے سابقہ عقائد و نظریات اس کو ہاتھ سے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بدک جاتا ہے، بدکتا ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے سورۃ المدثر میں فرمایا، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس قرآن سے منہ پھیر رہے ہیں، جیسے یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جن کے پیچھے شیر لگ گیا۔ اللہ نے تو بڑی سمجھ میں آنے والی زبان میں وضاحت کی ہے باتوں۔ توجہ فرمائیے، کفر کیا چیز ہوگی؟ دو چیزیں ہو گئی، ایک بات کو سن لینا، سمجھ لینا اور پھر نہ ماننا، اپنے کسی بھی مفاد کی وجہ سے حق کو ماننے سے انکار کر دینا، اور یا یہ کہ کہنا میں نے سننا ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں ناحق رویے ہیں، دونوں ظالمانہ رویے ہیں، عادلانہ اور عاقلانہ رویے اور انسانی رویے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ جب تشریف لائے اور اعلان فرمایا تحریک اسلام کے آغاز کا، تو معاشرے میں یہ دو طبقے موجود ہیں، ایک مشرک اور ایک اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہودی، مسیحی، اور مشرکین سے مراد مشرکین مکہ یا آس پاس کے علاقوں کے دیگر مشرکین۔ اب جب ان کے پاس پیغام پہنچ گیا اور انہوں نے نہیں مانا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے یعنی پہلے ایک کیفیت تھی، حق پر نہیں تھے، لیکن حقیقی معنوں میں کافر کب بنے؟ جب پیغام آ جانے کے بعد انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ نے انکار کرنے والے اہل کتاب کو اسی صف میں کھڑا کر دیا جس صف میں مشرکین کو کھڑا کر دیا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، یعنی دونوں ایک ہی ہو گئے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ حق کو تسلیم نہ کرنا، قیامت کے دن ایک ہی گروپ میں کھڑے ہوں گے، ایک ہی گروپ میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، جو حق کو نہ ماننے کا مزاج بنا کر دنیا سے گئے، چاہے نام مسلمان رکھا ہو، چاہے نام یہودی رکھا ہو، چاہے نام مسیحی رکھا ہو، چاہے نام شیعہ رکھا ہو، چاہے نام سنی رکھا ہو۔ نام سے اللہ کو کوئی زیادہ غرض نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھ لیں تو اللہ کو سر تسلیم خم کرنے والا مزاج چاہیے، سرکشی نہ کرنے والا مزاج۔ اللہ کو عبد چاہیے، بندہ چاہیے، اطاعت گزار چاہیے۔ توجہ فرمائیں، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے۔ یعنی یہ مشرکین اور اہل کتاب کب منفکین کا لفظ آیا؟ منفکین معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے چھڑا لینا، کسی چیز کو کسی چیز سے جدا کر دینا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ جاتی ہے تب صحیح پتہ چلتا ہے کون ہٹ دھرم ہے، کون کافر ہے، کون مومن ہے۔ ابھی جب پیغام آیا ہی نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس طرف کھڑے ہیں لیکن صلاحیت رکھتے ہیں، زمینہ ہموار ہے،
ابھی اپنی انسانیت کو مکمل حیوانیت میں نہیں بدل دیا دنیا کے پیچھے. تو یہ کب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، کب الگ الگ ہو جاتے ہیں؟ جب حق کا پرچم بلند ہوتا ہے. ہر زمانے میں ایسا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. رسول اللہ کے بعد بھی جو رسول اللہ کی تعلیمات، حقیقی تعلیمات کا پرچم بلند کرے تو پھر جو اس کے ساتھ چلے وہ الگ ہو جائے گا، اور جو بہانے بنا کے پیچھے رہ جائے وہ الگ ہو جائے گا. قانون اور معیار تو تا قیامت ہے. ہر نبی کے ماننے والوں میں اس نبی کے بعد اس کے حقیقی پیروکار بھی تھے، اور اس کے نام پر من گھڑت نظریات بنا لینے والے بھی تھے. تو ہر زمانے میں جب حق کا پرچم بلند ہوتا ہے، حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے. تب یہ پارٹیاں الگ الگ ہو کے سامنے آ جاتی، ورنہ تو معاشرے میں سب مکس رہ رہے ہوتے. دنیا میں الگ الگ کب دیکھے جا سکتے؟ قیامت کے دن. البتہ اللہ کو پتہ ہے اس نے اندر کیا شخصیت بنائی ہے، وہ تو جانتا ہے. لہذا قیامت کے دن کہا جائے گا، سورہ یاسین میں آیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ تم. لیکن دنیا میں، اس دنیا میں جب میدان لگتا ہے، دعوت حق کی آواز بلند ہوتی ہے، پرچم حق کی آواز بلند ہوتی ہے، تو ایماندار اور بے ایمان پتہ چل جاتے. مومن و منافق و کافر کھل کے سامنے آ جاتے. قرآن کو سمجھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، یعنی رسول اللہ کے آنے کے وقت کی کیفیت بیان کر رہا ہے. کیوں بھیجی ہے یہ بینہ؟ کیوں یہ قرآن مجید بھیجا ہے؟ یہ واضح دلیل کیوں بھیجی ہے؟ تاکہ اتمام حجت ہو جائے، ماننے والے الگ ہو جائیں، نہ ماننے والے الگ ہو جائیں. اور مشرک اور اہل کتاب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا ان کے جان بوجھ کر نہ ماننے کی وجہ سے. اسی کو قرآن کفر کہتا ہے. یہی کفر کا حقیقی معنی ہے. لہذا کوئی بھی کافر ہو سکتا ہے، چاہے اپنے اوپر کوئی بھی لیبل اسلام کا یا کسی مسلک اور فرقے کا لگا کر بیٹھا ہو. کتاب اصول کافی، کتاب الکفر والایمان کی ابتدائی ابواب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس کے ایک حصے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ مومن جن کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، یعنی کوئی پوچھے کہ بھائی یہ مومن ہے، کہتے مومن ہے، جبکہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ، جبکہ وہ اللہ کے پاس کافر ہے. کافر لکھا ہوا ہے اللہ کے ریکارڈ میں، اللہ کے کاغذوں میں کافر لکھا ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ اور وہ کہ جنہوں نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے انہوں نے بھی ٹھیک کام کیا ہے، غلط کام نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو ظاہر کے مطابق گواہی دینے کا حکم ہے کہ جو ظاہر میں جو اپنے آپ کو مومنوں میں شامل کرتا ہے تو باقی مومن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے، لیکن اس گواہی سے اللہ کے پاس بھی کاغذ ٹھیک ہو جائیں گے، ریکارڈ درست ہو جائے گا؟ نہیں. علیم بذات الصدور کے پاس وہ ریکارڈ ہے جو حقیقی بات ہے، اس کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی. تو امام نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ مومنوں سے اگر پوچھو تو ان کے ایمان کی گواہی دیں گے، ان کے مومن ہونے کی گواہی دیں گے. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ، جبکہ وہ اللہ کے پاس کافر ہے. عین قرآن ہے، عین قرآن ہے. قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوتے. قرآن ہی کی بات سمجھائی ہے اس روایت میں. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باز آنے والے نہ تھے، یا ہم ترجمہ کریں کہ وہ الگ الگ کھل کر سامنے آنے والے، جدا ہو جانے والے نہیں تھے، سب مکس اپ تھا، جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل، البینہ، واضح دلیل. اور قرآن مجید ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں اس درس قرآن کے دوران کہ آیات قرآن کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ آیات بینات. بینات بینہ کی جمع ہے، ایسی آیات کہ جو واضح اور روشن ہے.
آیت نمبر 2، اور وہ بینہ کیسے آئے گی ان کے پاس، کیسے آئی ہے ان کے پاس؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتا ہے۔ اب یہاں توجہ فرمائیں، صحیفے سے ہمارے ذہن میں ایک خاص معنی آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ والا معنی نہیں ہے۔ ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی بطور ایک خاص استعمال کے لفظ کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صحیفے سے مراد وہ صحیفے، وہ چیزیں کہ جو بعض انبیاء پر نازل ہوئی، جیسے قرآن نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہاں پر رسول اللہ پر کوئی صحیفے تو نازل نہیں ہوئے، رسول اللہ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، تدریجاً اگرچہ نازل ہوا ہے۔ تو صحیفے کا معنی سمجھ لیں، صحیفہ کہتے ہیں کسی پھیلی ہوئی سرفیس کو، سطح کو، جیسے کاغذ پھیلا دیا جاتا ہے یا چمڑا پھیلا دیا جاتا ہے یا کپڑا پھیلا دیا جاتا ہے، اور چونکہ جس چیز پر کتابت کی جاتی ہے، کوئی چیز لکھی جاتی ہے، اس کو بھی پھیلایا جاتا ہے تب اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے کتاب کا کاغذ ہوتا ہے، صفحہ ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد قرآن مجید کی آیات کے صفحات ہیں جن پر یہ آیات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یعنی اس طریقے سے یہ بینہ واضح دلیل ان لوگوں کے پاس آئی۔ اور ان پاکیزہ صحیفوں میں کیا ہے؟ آیت نمبر 3، فیہا کتب قیمہ، ان کے اندر کتب جمع ہے کتاب کی۔ اب کتاب بھی جیسے ہم نے آپ کو صحیفے کا معنی بتایا، کتاب کا معنی بھی ایسا ہی ہے۔ اصل میں کتاب کا معنی ہے لکھی ہوئی چیز۔ عربی زبان میں کوئی کسی کو خط لکھے اسے بھی کتاب کہتے ہیں، مکتوب جسے لکھا جائے۔ اور پھر یہ لفظ قرآن کا جو لفظ ہے، یہ اس عربی زبان کا یہ لفظ کتاب اس عام معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا کثرت سے، اور ہم اسی لیے سمجھتے ہیں کہ اس کا یہی معنی ہے۔ اور وہ کون سا معنی ہے؟ بک، جسے انگلش میں کہتے ہیں BOOK، کتاب، جو ہم کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اس کتاب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اپنے ڈکشنری میننگ، لغت کے اعتبار سے میننگ یہاں پر۔ آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور خاص طور پہ وہ لوگ بڑے خوش ہوں گے جو قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے، 30 معنی ایک ایک لفظ۔ تو ہم عرض کر دیں کہ جس کو عربی زبان سے تھوڑی سی بھی آشنائی ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے جملے کے اندر، اس کے استعمال سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال دے دوں آپ کو، مثلا انگلش لٹریچر کی کتاب میں اگر ایک لفظ استعمال ہو اس کا معنی، اور فزکس کی کتاب میں وہی لفظ استعمال ہو، فزکس کی یا کیمسٹری کی یا بایولوجی کی کسی بحث کو، موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ لفظ استعمال ہو، پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ عام انگلش میں اس کا جو معنی ہے مثلا وہ، اب یہ فزکس کی کتاب میں اس کا وہ معنی نہیں ہے۔ مناسبت ہے لیکن ایک خاص ایک ٹرم کے طور پر، ایک اصطلاح کے طور پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو کتب جمع کتاب کی یعنی لکھی ہوئی باتیں، لکھی ہوئی تحریریں، لکھے ہوئے احکام۔ فیہا کتب، اس میں تحریریں ہیں۔ کیسی تحریریں؟ قیمہ، قیمہ قائم سے ہے، استوار، مستحکم، مضبوط دلائل جو حق پر مبنی ہے، جو دلیل کے اعتبار سے باقی تمام باتوں پر غالب ہے۔ فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں درج ہیں۔ آیت نمبر 4، اب اللہ تعالیٰ ایک مزاج کو بیان کر رہا ہے کہ جو جب بھی کوئی نبی آتا تھا، اس نبی کے آنے کے بعد، تبلیغ کر دینے کے بعد، پھر اس کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ آپس میں تفرقے کا شکار ہو جاتے تھے۔
آیت نمبر 4 وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور تفرقے کا شکار نہیں ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی سوائے اس کے کہ بینہ ان کے پاس آ جانے کے بعد۔ عجیب، دو طرح سے اس کا معنی قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں کیا جا سکتا ہے اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن گویا کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب اللہ کے طرف سے بینہ یا بینات آ جاتی ہیں، اس کے بعد کچھ لوگ اپنی حق سے تجاوز والی صفت، کسی چیز کی خواہش میں بغاوت کرنا، حد سے تجاوز کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قانون توڑ دینا، اس کی وجہ سے اختلافات اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا، اور ایک دوسرا معنی بھی، اور وہ معنی کیا ہے کہ رسول اللہ جب تشریف لائے اور اعلان کیا دین اسلام کی تحریک کے آغاز کا، تو اس اعلان کے بعد اہل کتاب الگ الگ ہو گئے۔ کچھ کہ جو بڑے قلیل تھے ایمان لے آئے، اور کچھ رسول اللہ کی مخالفت پر ڈٹ گئے۔ یہ کام بھی کب ہوتا ہے؟ جب من بعد ما جاءتہم البینہ، بینہ کے آنے کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی بینہ جب آتی ہے تو بھی معاشرے میں ایک دفعہ تقسیم ہو جاتی ہے، اس کو ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے۔ اور نبی کے جانے کے بعد اسی کتاب کے بارے میں جس میں بینات ہوتی ہیں، اسی کتاب میں بعض لوگ اپنے اپنے من گھڑت جو افکار یا نظریات یا جو چیز وہ خود حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے رسول کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، دین کے بزرگان کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، حدیثیں گھڑتے ہیں، آیات قرآن کی مثلا معنوی تحریف کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں یہ مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں تاکہ اپنے ہدف تک پہنچ سکے۔ وہ جو نظریہ خود قائم کر لیا ہے، اس نظریے پر باقی تمام چیزوں کو فٹ کر سکے۔ یہ ہر چیز فٹ کر لیتے ہیں، بس اللہ کے پاس فٹ نہیں ہوتے، اللہ کے کلام کے ساتھ فٹ نہیں آتے، اللہ کے کلام کو اپنے سائز کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ واضح دلیل آنے کے بعد متفرق ہو گئے۔ متفرق فرق سے ہے، فرقہ بھی اسی سے، الگ الگ ہو گئے۔ دو معنی تھے، میں نے آپ کو دونوں طریقے سے بیان کر دیا۔ 5، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیوں تفرقہ کیا تم نے، کیوں نہیں تم نے سر تسلیم خم کیا اس کے سامنے، کیا تمہیں حکم کیا دیا گیا تھا؟ مختصر سی بات، دین کا خلاصہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 5 وَمَا أُمِرُوا، اور انہیں کیا امر کیا گیا تھا، الا، سوائے اس بات کے، تم سے تو زیادہ باتیں نہیں مانگی گئی تھی، تم سے تو خلاصہ بنیادی طور پر یہ باتیں مانگی گئی تھی، اللہ نے مطالبہ کیا تھا تم نے یہ کرنا، اور وہ کیا باتیں؟ وَمَا أُمِرُوا، اور انہیں کیا امر کیا گیا تھا، الا، سوائے اس کے، کس کے؟ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ کا پارٹنر، اللہ کے برابر، اس قسم کا کام نہ کرے۔ دین صرف اللہ کا ہے، عبادت اور اطاعت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، حنفاء، حنفاء حنیف کی جمع ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ سادہ ایک مزاج، اور وہ مزاج کیا ہے؟ ہر شرک، ہر باطل سے بیزار ہو اور حق کی طرف، توحید کی طرف متوجہ ہو، نہ ادھر سے باطل اس کی توجہ ہٹائے نہ ادھر ہٹائے، حق کی طرف سیدھا رخ کر کے چلنے والا، توحید کا پیروکار، حنفاء حنیف کی جمع ہے۔ بس ایک کام یہ، دین کو خالص کر کے
اللہ کی عبادت کرنا، ہر باطل سے بیزار، شرک سے بیزار، حق کی طرف متوجہ، توحید کی طرف متوجہ. اور اس کے بعد کیا؟ یہ ظاہر کہاں پر ہوگا؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. اور انہیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ دوسرا حکم کیا تھا؟ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یعنی اللہ کی عبادت اپنے بدن سے کریں اور اپنے مال سے کریں. نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. یہ بنیادی ترین چیزیں ہیں کہ جو عملی طور پر ثبوت فراہم کرتی ہے کہ یہ جس عقیدے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس چیز پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ہے بھی یا نہیں ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور یہ ہے دین قیمہ، قائم اور استوار اور محکم دین. یہ وہ دین. حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی مستحکم دین ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب اس کے بعد یہ باتیں واضح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے انکار کر دیا، کافر کہلوائے اور وہی اپنے شرک پر ہی مائل رہے، ڈٹے رہے، ان کا ذکر کر رہا ہے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے حق کو تسلیم کر لیا، ان کا ذکر اور ان کے انجام کا ذکر کر رہا ہے، اور ان کو ایک ایک لقب سے اللہ نواز رہا ہے. توجہ فرمائیں. آیت نمبر 6. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے. کفر کا معنی واضح ہے. حق آ جانے کے بعد اصل میں بندہ کافر بنتا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ. یہی لوگ مخلوقات میں سے بدترین ہیں. شر البریہ اللہ کی مخلوقات. شر البریہ تمام مخلوقات میں سے بدترین اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے پیغام کو، رسول اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا. 7. اور اس کے مقابلے میں کون سے لوگ تھے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. خیر البریہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی بات دل سے ایمان، یعنی دل سے تسلیم کر لینا، وعملوا الصالحات اور اعمال صالح انجام دیے، اولئک ہم، یہی لوگ کون ہیں؟ خیر البریہ. یہ بہترین ہے اللہ کی مخلوقات میں سے. پس حق کے آگے سرکشی کرنا انسان کو بدترین مخلوق بنا دیتا ہے. اور بریہ میں تو جانور وغیرہ سب شامل ہے. یعنی انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن نے دیگر آیات میں بتایا. اپنے متکبرانہ حق کے سامنے متکبرانہ اور ہٹ دھرمانہ اور ضد کرنے والے مزاج کی وجہ سے. انسان کون ہے؟ خیر البریہ کون ہے؟ کہ جب حق واضح ہو تو سر جھکا دے، چاہے جتنا بھی اس کو گزشتہ زندگی میں نقصان لگ رہا ہوگا. میرا نقصان ہو جائے گا، میرے رشتہ دار چلے جائیں گے، میری پارٹی چلی جائے گی، میرے ہم مسلک لوگ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا. خیر البریہ کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، یہی لوگ مخلوقات میں سے بہترین ہیں. ان کی جزا کیا ہے؟ ان کی جزا تو بتا دی. فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ میں رہیں گے. 8ویں اور آخری آیت سورہ بینہ کی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ان نیک لوگوں کی، ایمان اور عمل صالح والوں کی جزا کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے. اور وہ کیا ہے؟ جنات عدن،
ہمیشہ رہنے والے گھنے باغات، دائمی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری، خالدین فیہا ابدا، تاکید، خالدین کا معنی بھی ابد تک، بہت زیادہ لمبی مدتیں ہوتا ہے، اور ابداً اس کی تاکید میں۔ یہ کیوں یہاں پر زیادہ تاکید ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ہوں گے اہل جہنم میں کہ جو اپنی سزائیں کاٹ کر، امکان ہے کہ واپس جنت میں آ جائے، لیکن جنت میں جو ایک دفعہ چلا گیا، وہ یہ نہیں ہے کہ نیکیاں تھوڑی تھی جنت میں چلا گیا، پھر اس کے کچھ عرصہ اپنی نعمتوں سے استفادہ کر کے پھر اس کے بعد جہنم میں پھینک دیا جائے۔ جو جنت میں گیا ون وے ٹریفک ہے، جنت سے نہیں نکلے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تبھی تو جنت میں گئے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ کیسے راضی نہ ہو؟ کہ جب اللہ نے ان کے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دیا، ان کے صبر، ان کی برداشت، ان کے تحمل، لوگ جھوٹ بول کر آگے بڑھ جاتے تھے، مکر کر کے بڑھ جاتے تھے، یہ سچ بول کر پیچھے رہ جاتے تھے۔ لوگ حرام کما کما کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ حلال کی وجہ سے لوگوں کے، بے ایمانوں کے تانے سہتا رہا کہ تو بھی تو ہمارے ساتھ ہی بھرتی ہوا تھا، ہمارے دیکھ کہاں کہاں بنگلے بن گئے اور تو اسی پٹیچر گھر میں رہ رہا ہے۔ یہ سن لیتا تھا لیکن حلال پہ اکتفا کرتا تھا۔ جیسے قرآن میں گزر چکا، فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام، اور اس کا سبب وہ صبر ہے جو تم نے کیا تھا دنیا میں۔ فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا ہے آخری گھر، آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے، آخری گھر کتنا اچھا ہے، جنت کتنی اچھی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرا، جس کے دل میں اپنے رب کی خشیت آ گئی۔ اور پہلے بھی بیان ہو چکا، خشیت، ہر خوف کو خشیت نہیں کہتے، اردو کے الفاظ عربی کے الفاظ کا صحیح معنی نہیں پہنچا سکتے۔ خشیت ایک خاص قسم کا، ہم اسے خوف کہہ لیں یا ہیبت، رعب، دبدبہ ہوتا ہے جو انسان کے دل پہ طاری ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ سامنے والی ہستی کی عظمت دیکھ کر، اس کا جلال دیکھ کر، اس کی ہیبت دیکھ کر۔ یعنی یہ وہ خوف نہیں ہے کہ جو مثلا بالخصوص ایک مجرم کو قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر خوف ہوتا ہے۔ وہ خوف کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں مجرم ہوں، جرم کیا اس نے دیدہ دانستہ، یہ خوف ہے، اسے پتا ہوتا ہے سزا ملے گی۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں جو مجرم ہے وہ تو خیر ڈریں گے اللہ کے عذاب سے، لیکن رسول اللہ امام الخاشعین ہے اس معنی میں، یعنی خشیت کرنے والوں کے امام ہیں، ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں۔ مولا علی روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تڑپتے ہیں زمین پہ گر کر۔ یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ سے وہ راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی کی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ابدی اجر کس کے لیے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے کہ جو اپنے رب کی خشیت رکھتا ہے، یعنی اس پر خدا کی معرفت اس کو ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے عظمت پروردگار کا علم ہوتا جا رہا ہے اس کو، ایسے ایسے اس کا رعب، اس کی ہیبت، اس کا جلال اس کے دل پر چھاتا جاتا ہے، اور وہ عاجزی اور انکساری کے اظہار کے سوا کوئی اپنا چارہ نہیں دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس رب وحدہ لا شریک کے حضور میں۔ سورۃ البینہ یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ
زلزلہ یا زلزال ہے کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔